الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے ذکر کیا جو بندوں سے مطالبہ ہے غیب پہ ایمان، اس کے بعد یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تیسری چیز ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ تو ایمان بالغیب کے بعد دو بڑی چیزیں جن سے مطالبہ ہے، جن کا مطالبہ ہے بندوں سے کہ نماز قائم کریں اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز زکوٰۃ ہے، جو اللہ نے دیا خرچ کریں، اور اس کے علاوہ اور مالی حقوق ہیں۔ چنانچہ یہ زکوٰۃ اور نماز دونوں کو ذکر اکٹھا کیا، اور دونوں کا ذکر جو اکٹھا کیا ہے اس سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور نماز کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں 5 مقامات ہیں، اس کے علاوہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، صرف ایک صورت ہے۔ اس کے علاوہ سورہ النساء، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا جو لوگ علم میں پختہ ہیں اور جو کتاب آپ پہ اتری اس پہ ایمان لاتے ہیں اور پہلی آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ایسے لوگوں کو عن قریب ہم بہت بڑا بدلہ دیں گے۔ اس میں نماز کا ذکر کیا اور ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ سورہ المائدہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دیکھیں ایک ملک کا بادشاہ ہے، وہ ملک کا بادشاہ، صدر وزیر نہیں، بادشاہ، وہ اس ملک کے باشندے کو کہتا ہے تمہیں کوئی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو وہ جو بادشاہت کا نظام جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، بادشاہ اگر کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر جو دنیا کا نظام ہے، انتظام امور ہے، اس کے لیے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ رب العالمین، جہانوں کا رب، جو بادشاہوں کا مالک ہے اور بادشاہتوں کا مالک ہے، بادشاہتیں دینے اور لینے والا ہے، وہ فرما رہے ہیں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن یہ کام تم کو کرنے ہوں گے، یہ کام کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کون سے کام؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، تو نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ دو، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ، وعزرتموہم، ان کی تعظیم و توقیر کرو، ان کی مدد کرو، ایمان بھی لاؤ رسولوں کی مدد بھی کرو، وقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ کو بہترین قرض دو، اللہ کو قرض دینے کا مطلب اس کی راہ میں خرچ کرو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،
وَلَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، تمہیں جنتوں میں بھی داخل کروں گا۔ تو یہاں بھی دو باتوں کا ابتدا میں ذکر کیا، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ پہلی بات ہے میرا ساتھ، میری معیت تمہیں حاصل ہوگی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے فرما رہے ہیں جو کافروں سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کافروں سے اس لیے دوستی کر رہے ہیں کہ کل ان کے پاس اقتدار، عہدہ و اختیار ہوگا، کل یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ مشکل حالات میں یہ با اختیار ہیں تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نہیں، ان سے دوستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست اس کے رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین، اور تمہارے دوست وہ ایمان والے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ راکعون، رکوع کرتے ہیں۔ تو یہاں بتایا کہ تمہاری دوستی کا معیار بھی بتا دیا، اور دوست وہی لوگ ہیں جو تمہارے نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر سنگت ہی نہیں صحیح۔ جو نماز قائم کرنے والا نہیں، اس کے ساتھ تمہاری سنگت ہی نہیں صحیح۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں، اس کے ساتھ تمہاری سنگت ہی نہیں صحیح۔ تمہارے دوست نماز قائم کرنے والے ہیں، تمہارے دوست وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ راکعون، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، دوستی تمہارے وہ ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے، لیکن جو کافروں کے ساتھ لڑائی کا جب حکم دیا، فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ کافر باز آ جائیں، توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے ساتھ جنگ بند کر دو۔ یعنی ان سے نماز قائم کرنے والے ہو جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو جائیں، تو پھر جنگ بند کر دو۔ یہ دو چیزیں رکھی ہیں، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر ان کا اسلام معتبر ہی نہیں، اسلام معتبر ہی نہیں۔ اگر آج ہم کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں لیکن نماز بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، یہ اسلام اللہ اور رسول کے ہاں معتبر نہیں، اس کا اعتبار نہیں۔ فرمایا سورہ توبہ میں دوسری جگہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے والے بن جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک تو بھائی ہوتا ہے سگا بھائی ہے، برادری کا تعلق ہے، لیکن فرمایا دینی بھائی تمہارا وہ ہے جو نماز قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اس سے تمہارا دینی بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ تو دینی طور پہ بھائی چارہ قائم کرنا، اس کے لیے بھی دو چیزیں بتائی ہیں، توبہ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اس کے سوا آپ یہ سمجھو کہ دین پہ ہے، دین پہ نہیں ہے ہی نہیں، اس کے دین کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ توبہ میں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم، مسجدیں کس کو تعمیر کرنی چاہیے؟ مسجد کی تعمیر کیسے لوگوں کے شایان نشان ہیں؟ ہمیں مسجد کی تعمیر ایسے لوگوں کو کرنی چاہیے جو نماز قائم کرنے والے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، ان لوگوں کے شایان نشان ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور روز آخرت پہ ایمان ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ مسجد حق کی بات اور دین کی بات کہلانے کے لیے، اور مسجد قائم کرنے والے اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا شروع ہو جائیں تو پھر حق کا پیغام لوگوں کو نہیں پہنچے گا۔ وہ اگر مصلحت کا شکار ہو جائیں، حق کی بات لوگوں کو نہیں پہنچے گی۔
اس لیے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، حق کی بات پہنچاتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر انہی لوگوں کو کرنی چاہیے۔ فرمایا فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، فرمایا ایسے لوگ ہدایت پانے والے ہیں، ایسے لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اگلی بات سورہ توبہ میں ایک اور جگہ پہ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یأمرون، ساتھی ہونے کا معیار کیا ہے؟ کس بنیاد پہ ساتھی ہیں ایک دوسرے کے؟ وہ ساتھی اور نہیں ہے ایمان والوں کے، وہ ساتھی نہیں کہ میں رشوت کھا رہا ہوں تو میں میرا دوست بن جا، دونوں مل کے رشوت کھاتے ہیں، بانٹتے ہیں رشوت، دونوں اکٹھے رشوت لیتے ہیں، دونوں بانٹیں گے رشوت۔ یہ ایمان والے بھائی نہیں ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ دونوں شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک مثال دی ہے، ہماری ایسی ہماری محبتیں بہت ساری، کئی لوگوں کی، آپ کی نہیں، انشاءاللہ اچھے لوگ ہیں آپ میں اکثر بلکہ سب، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ایسی دوستی ہیں، ہمیں یہ دوستی نہیں ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ کیا ان کے ساتھی ہونے کی بنیاد ہے؟ ان کی سنگت کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ آج آپ کسی کو اچھائی سے منع کریں وہ آپ کو دوست نہیں بنائے گا، برائی سے منع کریں وہ آپ کو دوست نہیں بنائے گا، یا آپ کو کوئی اچھائی کا حکم کرے آپ اس کو دوست نہیں بنائیں گے، برائی سے منع کریں آپ اس کو دوست نہیں بنائیں گے کہ یار یہ بڑی باتیں کرتا ہے، ہمیں برا لگے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا دوست ہی وہی ہے جو تمہیں اچھائی کا حکم کرے، تمہارا دوست ہی وہی ہے جو تمہیں برائی سے منع کرے، وہ تمہارا حقیقی خیر خواہ ہے۔ وہ دوست نہیں ہے کہ مل کے اکٹھی گناہ کے کام کرو، وہ دوست نہیں ہے۔ مل کے اللہ کی نافرمانی اور وہ دوست نہیں ہے، جو وہ دوست تمہارا وہ ہے جو تمہیں اچھائی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، وہ دوست ہے تمہیں، جو گناہ سے روکے، بھئی گناہ اس طرح نہ کرو، ہم اس کو دوست بناؤ، اس کو محبوب بنا لو اپنا، جو تمہیں اچھائی کا حکم کرے اس کو اپنا محبوب بنا لو، یہ میرا بڑے کام کا آدمی ہے۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرنے والے۔ فرمایا مومن ایک مرد عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں اس بنیاد پر۔ فرمایا جو لوگ ایسے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، ان لوگوں پہ عن قریب اللہ اپنی رحمت کرے گا۔ اللہ کی رحمت ہو جائے تو سب کام ٹھیک ہو جائیں گے، سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ بہت اونچے لوگ ہیں، اللہ نے ان کے لیے اولئک کا ذکر کیا، یہ بہت اونچے لوگ ہیں جو اچھائی کو حکم کر رہے ہیں، جو برائی سے منع کر رہے ہیں دوسروں کو، جو نماز قائم کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کی رحمت پانے والے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے، ماں کون تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام ان کی گود میں تھے، تو خلاف عادت بولے، عادت سے ہٹ کے بولے، یہ بھی ان کا معجزہ تھا کہ ماں کی گود میں بولے، اور جو کلام کیا وہ اس کلام کا ایک حصہ بھی ہے قرآن نے ذکر کیا، وہ ایک حصہ میں بتا دو، باقی نہیں ذکر کر رہا ہوں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے، اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا۔ اوصانی بالصلاة والزکاة، اللہ نے مجھے نماز کا حکم کیا، اللہ نے مجھے زکوٰۃ کا حکم کیا۔ یہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بالکل چھوٹے نو مولود یہ بولے ہیں، اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے نماز کا حکم کیا، زکوٰۃ کا حکم کیا۔ تو نماز و زکوٰۃ کتنی بڑی چیز ہے کہ ماں کی گود میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آج وہ لوگ یعنی نماز اور زکوٰۃ کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے،
اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وَقَالَ عِنْدَ رَبِّي مَرْضِيًّا، رب کے ہاں پسندیدہ تھے. تو نماز صرف خود پڑھنا نہیں، زکوٰۃ خود ادا کرنا نہیں، فرمایا اپنے اہل و عیال کو اسماعیل علیہ السلام نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. آج دیکھ لیں ہم، پہلے تو سوال یہ ہے کہ جو نمازی ہیں ان سے سوال ہے، وہ اپنے سے سوال کریں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں نمازی ہیں، کیا وہ فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں یا قضا کرتے ہیں؟ ہر ایک کے پاس جواب ہوگا. بہت سارے لوگ فجر کی نماز میں غفلت کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں. نمازوں میں سے بڑی اہم نماز ہے فجر کی نماز، جو ہم قضا کرتے ہیں. فجر کی نماز، ہم تو نماز اگر پڑھتے ہیں فجر کی نماز، کیا ہمارے بچے، بیوی، گھر والے بھی فجر پڑھتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اگر نہیں پڑھتے تو کیا ہم ان کو پڑھاتے ہیں، حکم دیتے ہیں؟ یہ سوال ہے ہم سے. بیٹا اگر کالج جانا چھوڑ دے تو ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں. ماں کو کہتے ہیں اس کو کھانا نہ بنا کے دو، بچے کو ڈراتے ہیں، کھانا نہیں ملے گا تجھے کپڑے بھی نہیں بنا کے دیں گے، تو کالج نہیں جا رہا. لیکن بیٹا نماز نہ پڑھ رہا ہو، ہم کچھ نہیں کہتے. بہت لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. تو کیا ہے، کالج نہ جانے پہ وہ ناراض ہوں گے، نماز نہ پڑھنے پہ ناراض نہیں ہوں گے. حالانکہ نماز نہ پڑھنے پہ زیادہ ناراض ہونا چاہیے. اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے، دنیا بھی برباد کر رہا ہے. اس لیے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ تھے، گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے پیغمبروں کو رہنما بنایا، وہ لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے تحت. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، پیغمبروں پہ ہم نے وحی کی اچھائی کے کاموں کی. اچھائی کے کام تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اچھائی کے کاموں میں سے کچھ کاموں کو بڑے واضح ذکر کیا ہے. وہ کون سے کام ہیں؟ ہم نے پیغمبروں کی طرف وحی کی اچھائی کے کاموں کی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنے کی وحی کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ پیغمبر ہماری بندگی کرنے والے تھے. تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ان دونوں کا ذکر اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں. ایمان والوں، تو اگر تمہیں حکومت ملے تو کیا کرو؟ آج جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، شاید ہی کوئی پارٹی کہتی ہو ہم یہ کام کریں گے. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم آئیں گے تو مہنگائی کم کر دیں گے، اس نے مہنگائی کی ہے. دوسرا کہتا ہے میں آؤں گا تو میں مہنگائی کم کر دوں گا، اس نے مہنگائی کی ہے. بس یہی کچھ چلتا ہے ہمارے یہاں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتایا نا، یہ بات کوئی بھی نہیں کرے گا. کیا بات ہے؟ فرمایا جب تمہیں حکومت ملے تو یہ کام تمہیں کرنے ہیں، یہ پہلے کرنے ہیں، یہ پہلے کرنے ہیں. کون سے کام کرنے ہیں؟ سورہ الحج آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اے ایمان والو، اگر ہم تمہیں حکومت دیں تو کیا کرنا ہے؟ ایمان والوں کا کام، اگر ہم ان کو حکومت دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا نظام قائم ہوتا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہوتا ہے، سب سے پہلے کام. اب اگر کوئی کہے نا میری حکومت آ گئی میں نماز کا نظام قائم کروں گی، یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، نماز کا نظام قائم کرے گا؟ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے. اس کو ووٹ بھی کوئی نہیں دے گا، یہ نماز کا قائم کرو. بھائی میں مہنگائی کام کرو، مہنگائی تو پہلے تو اللہ کی بندگی پہ لاؤ نا، مہنگائی بھی کم ہوگی. اللہ کی طرف جھکو نا. جھکنے کو تو کوئی تیار نہیں، دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے سب تیار ہیں، جھکنے کو کوئی تیار ہے. مہنگائی ملک پاکستان میں نہیں ہے، سب دنیا میں ہی ہے.
میں کسی کا دفاع مذمت نہیں کر رہا، دنیا ساری میں مہنگائی ہو گئی ہے، دوسرے ملکوں میں چلے جائیں پتہ چل جائے کہ مہنگائی ادھر بھی ہے۔ تو اللہ کی طرف جھکنا ہے، حالات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو کیا ہے پہلی چیز فرمایا جب ہم ان کو حکومت دیں نماز قائم کریں، قائم کرنے کا نماز کا نظام قائم ہوگا۔ نماز کا نظام کیسے قائم ہوگا؟ نماز کا وقت آ گیا، اب دفتر بند، چلو مسجد میں۔ حکومت مسجدیں بنائے گی اور دیکھے گی کہاں کہاں مسجدوں کی ضرورت ہے، وہاں مسجدیں بنائے گی، مسجدوں کی ضرورتیں پوری کرے گی۔ بھائی یہ اتنی بڑا علاقہ ہے، ادھر بڑی مسجد ہونی چاہیے، بناؤ ادھر مسجد، مسجد کے لیے جگہ الاٹ کرو۔ نماز کا نظام قائم ہوگا، نماز گواہ ہو گیا، اب دفتر بند، کوئی کام نہیں، وزیر اعظم بھی کام نہیں کرے گا، صدر بھی کام نہیں کرے گا، نشریات بھی نہیں چلیں گی، ایئرپورٹ بھی رک جائے گا، ریلوے اسٹیشن بھی رک جائے گا۔ ہاں جو گاڑیاں چل رہی ہیں، باقی نماز کے وقت میں سب لوگ پہلے نماز پڑھیں گے، سارے کام۔ اب کیا ہوگا؟ نماز کا نظام قائم ہوگا، اب سب نماز پڑھنے آئیں گے تو صدر پاکستان آگے کھڑے ہوں گے، باقی پیچھے کھڑے ہوں گے، وزیر اعظم آگے کھڑے ہوگا، جو ضلع انتظامیہ ہے ڈی سی صاحب آگے کھڑے ہوں گے، باقی پیچھے ہوں گے۔ اب کہیں گے صدر پاکستان کیسے نماز پڑھائے، وزیر اعظم کیسے نماز پڑھائے، ڈی سی کیسے نماز پڑھائے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے ہونے چاہیے جو نماز پڑھانے کے اہل ہوں۔ اب بات سمجھیں؟ اب جب ہمارے عمراء اور حکام ایسے اگر ہوں گے کہ وہ نماز پڑھانے کے اہل ہوں، ان میں قابلیت ہو، اور پھر نماز قائم ہو، تو دیکھیں نظام ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا؟ بھائی جب ڈی سی نماز پڑھانے کا اہل ہے اور صوبے اور صدر اور ضلع کا بڑا افسر ہی نماز پڑھانے کا اہل ہے اور قابلیت ہے، علم میں عمل میں دونوں میں آگے کھڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جی یہ نماز پڑھانے کا اہل ہے، لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے اہل ہے، اس کا عمل بھی ٹھیک ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، پڑھائے نماز۔ صدر بھی ایسا ہو، وزیر اعظم بھی ایسا ہو، اب بتاؤ نظام بدلے گا کہ نہیں؟ جرائم ختم ہوں گے کہ نہیں؟ امن آئے گا کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا پورا نظام ہو، پوری ترتیب حکومت کی صرف ترغیب ہو، بتایا جائے، اور پھر جب یہ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ، جب ہم حکومت دیں تو ان کو چاہیے کہ اچھائی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک تو اچھائی کا حکم میں بھی کر رہا ہوں، برائی سے منع میں بھی کر رہا ہوں، زبان سے کر رہا ہوں، بات بس، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے، حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے۔ بہت سارے ڈھیٹ لوگ مجرم طاقت کے بغیر نہیں مانتے، برائی سے نہیں روکتے، جتنی مرضی آپ ان کو نصیحت کر لیں، انہوں نے برائی کرنی ہے، انہوں نے جرم کرنا ہے تو برائی سے منع کریں، ان کے پاس طاقت ہے۔ جب حکومت برائی سے منع کرے گی اور اس پہ قائم ہو جائے کہ میں نے برائی سے منع کرنا ہے، تو بھی برائی ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور حکومت اچھائی کا حکم کرے گی حکومتی سطح پہ، حکومتی جتنی مشینری ہے، حکومتی جتنے اعلی کار ہیں، وہ اچھائی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں، اچھائی بھی قائم ہوگی، برائی بھی منع ہوگی۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اچھا اللہ تعالیٰ سارے مسئلوں کا حل بتا رہا ہے، فرمایا تم نے یہ 4 کام کرنے ہیں اگر تمہیں حکومت مل جائے، سورہ حج میں موجود ہے، آیت نمبر 41۔ نماز قائم کر لی، نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام قائم کر لیا، اچھائی کا حکم دینا نظام قائم ہو گیا، تقریر نہیں۔ وزیر اعظم کا کام تقریر نہیں ہے، وزیر اعظم کا کام تقریر واعظین کا کام ہے، مدرسین کا کام ہے، وزیر اعظم کا کام تقریر نہیں ہے، حکم نافذ کرنا ہے، عملی طور پہ برائی سے روکنا ہے، تقریر نہیں ہے۔ تقریر کے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں عملی طور پہ برائی روکے، عملی طور پہ اچھائی کا نظام قائم کرے، نظر آئے، یہ ہے بات۔ تو فرمایا یہ نظام قائم ہوگا اچھائی کا، اچھائی قائم کرنا حکومتی سطح پہ ہوگا، برائی روکنا حکومتی سطح پہ ہوگا، یہ 4 کام تم کر لو۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے انجام اللہ کے ہاتھ میں ہیں،
سارے انجام اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ 4 کام کر لو، میں تمہاری حکومتوں کا، تمہاری معیشت کا، امن کا سارے انجام میرے ہاتھ میں سب ٹھیک کر دوں گا. یہ آیت ہی بتا رہی ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے کاموں کا انجام اس کے ہاتھ میں ہے. یہ 4 کام کرو، نتائج میں پیدا کروں گا، مسئلے تمہارے ملک کے سارے حل ہو جائیں گے. بتاؤ، اللہ خود فرمانے اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ آج یہ کوئی بات کہ ہم کہیں گے پاگل ہیں، اور یہ بات قرآن میں ہے. قرآن سر پہ رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، کوئی نیچے گرائے کہتے ہیں بے ادبی. یقیناً بے ادبی ہے، لیکن یہ قرآن کا حکم ہے، لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں. تو نماز قائم کرنا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو فرما رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو، ایسی کوشش کرو جیسی کوشش کرنی چاہیے. دین بہت اونچا ہے، دین میری دکان سے اونچا ہے، دین میرے دفتر سے اونچا ہے، دین میرے کاروبار سے اونچا ہے، دین میری معاشی مسئلوں سے اونچا ہے. تو اس لیے دین کے لیے کوشش بھی اونچی ہونی چاہیے. حق کا جہادی، جیسے اس کی دین کی کوشش کرنی چاہیے ویسے کوشش کرو. اللہ سب کو حکم دے رہے ہیں. یہ دین کی کوشش صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، ہر ایک کا کام. وَجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. کیا مطلب؟ اے دکانداروں، دکان کر رہے ہو، اپنے کو دکاندار نہ سمجھو، پہلے اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے. اے وکیلو، وکیل نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ اللہ نے مجھے دین کے لیے چنا ہے. اے ڈاکٹرو، تم ڈاکٹر نہ سمجھو، پہلے سمجھو اللہ نے مجھے اپنے دین کے لیے چنا ہے. وَجْتَبَاكُمْ، یہ سب کو اللہ خطاب کر رہا ہے. یہ دین کا کام صرف ایک مولوی صاحب کا شعبہ نہیں ہے، سب کی ذمہ داری. وَجْتَبَاكُمْ، اللہ نے سب تم کو چنا ہے کہ دین کے لیے کام کرو. اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو. نماز بھی ساتھ، زکوٰۃ بھی ساتھ، اللہ کو مضبوطی. هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مولا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَا، بہترین مولا ہے. مولا ہے یعنی محبوب ہے، مددگار ہے. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہترین مددگار ہے. تم یہ کام کر لو، وہ تمہارا بہترین مددگار ہے، وہ تمہارے سارے کام ٹھیک کرے گا. تو اس یہاں بھی آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ. یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، نماز اور زکوٰۃ، دونوں کا ساتھ ذکر ہے، نماز اور زکوٰۃ. اس لیے اس میں کوتاہی نہ ہو. یہ دونوں چیز اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. رجال لا تلہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. سورہ نور میں فرمایا وہ لوگ مرد ہیں، جوان مرد ہیں، وہ لوگ زبردست ہیں. اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. وہ کمال والے لوگ ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ جن کو تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، جن کو تجارت نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی. تجارت بھی کرتے ہیں اور نماز قائم بھی کرتے ہیں. تجارت کے ساتھ نماز قائم کرنا زیادہ مشکل ہے. دفتر میں تو ایک نظامی اوقات ہوتا ہے، تجارت میں تو یہ پارٹی آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ خرید ہو رہی ہے، فروخت ہو رہی ہے، گاہک آ رہا ہے. نماز کا وقت آ گیا، اب قائم کی جائے، نماز پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، خشوع کے ساتھ پڑھی جائے، اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے. یہ جوان مرد اللہ تعریف کر رہا ہے. اور وہی تا زکوٰۃ دینے سے تجارت نہیں روکتی. آج بہت سارے لوگ جانتے ہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن اپنے کاموں میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا. بھائی زکوٰۃ کا حساب دینا ہے، جی دینی ہے، جی رہ گئی ہے بس رہ گئی ہے. بھائی زکوٰۃ کا اگر حساب کرنا ہے 2 دن کاروبار بند کر دو، 2 دن اپنا حساب کرو بیٹھ کے، سارا جو زکوٰۃ بنتی ہے سارے نکالو. اور نہیں جی 2 دن کیوں کاروبار بند کریں، یہ کرنا ہے وہ کر رہا ہے. فرمایا نہیں، نہ ان کو یہ تجارت زکوٰۃ سے روکتی ہے، یہ تجارت نماز سے نہیں روکتی. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات الگ ہے. زکوٰۃ کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے دینی ہے.
فرمایا یہ لوگ کمال والے لوگ، یتخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ کام اس وقت ہوگا جب روز آخرت کا ڈر ہوگا، جن کے دلوں میں ڈر ہوگا، اس دن کا ڈر جس دن دل الٹ جائیں گے، آنکھیں الٹ جائیں گی، خوف کا یہ عالم ہوگا لوگوں میں، تو لہذا اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ تم تجارت میں نماز قائم بھی کرو، یہ صرف دنیا نہیں آگے بھی ہے، وہ بڑا خطرناک دن آ رہا ہے، نماز قائم کرو تجارت میں بھی، زکوٰۃ قائم کرو تجارت میں بھی، یہ حکم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دونوں چیزوں کا مطالبہ کیا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کے بعد ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،